ایک دن میں حاجت پوری ہوگی جو قرآن کی یہ ایک صورت پڑھے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں یہ بات بار بار آئی ہے کہ حاجت کی جلدی پوری ہونے کا دار و مدار انسان کی نیت، ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق پر ہے۔ یہاں کچھ اہم صفات ہیں جن کے حامل افراد کی حاجت جلدی پوری ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجات جلدی پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم جو بھی مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ ثابت ہوا کہ جو لوگ اللہ سے سچے دل سے دعا کرتے ہیں ان کی حاجت جلدی پوری ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے رزق بڑھتا ہے اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتے ہیں اللہ ان کی حاجات پوری کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب تم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہو تو اللہ تمہاری حاجات پوری کرتا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے مشکلات برداشت کرتے ہیں اللہ انہیں انعام دیتا ہے اور ان کی حاجات جلدی پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے، اور جو شخص پابندی سے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی حاجات جلدی پوری کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تمہاری دعا میں کامیابی ہے بشرطیہ تم نماز قائم کرو۔ تو جو لوگ تقوی، دعا، صدقہ، صبر، ایمان اور نماز کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں اللہ ان کی حاجات فوری اور جلدی پوری کرتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ لہٰذا ارشاد باری سبحانہ و تعالی ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مدد اور فائدے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم کو پیدا فرمایا ہے جن کا کام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوں گے حالانکہ لوگ ابھی حساب میں ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرنے والے کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کے لیے دو باتیں لکھ دی جاتی ہیں، نمبر 1 جہنم سے رہائی اور دوسری منافقت سے برات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے میں اس کی میزان کے قریب کھڑا ہوں گا، اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں تو ٹھیک، ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھ دیتا ہے، وہ 70 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ حاجت اس کے ہاتھوں پوری ہو جائے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا، اور اگر اسی دوران اس کی موت واقع ہو جائے تو بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے انعامات ہیں جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ یہ طریقہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ انعامات دوسروں کو منتقل کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ اللہ کریم بے شمار صفات و کمالات کا مجموعہ ہے، اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ تمام مخلوق کا فریاد رس یعنی ان کی ضروریات اور سوالات کو پورا فرمانے والا ہے۔ دکھ، درد اور پریشانیوں کی ماری مخلوق اسے پکارتی
اور اپنی من مانی مرادیں پاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مخلوق میں سے اپنی پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں کو بھی یہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہ مخلوق کے کام آتے اللہ کی اطاعت سے ان کی فریادیں سنتے اور پوری کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم اہل اسلام کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا صرف اللہ کریم ہی ہے، باقی سب اس کی عطا اور کرم سے ہی مدد کرتے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ کریم کا فرمان علی شان ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا مدد کی ضرورت ہو، لیکن ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی مددگار نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے۔ ترجمہ: اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے۔ یعنی عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی کوئی شے گم ہو جائے یا تم میں سے کوئی مدد چاہے اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے، اے اللہ تعالیٰ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ تعالیٰ کے بندو میری مدد کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ لوگوں کی مدد کرنے پر مامور ہیں۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ ازمودہ بات ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا کہ اس کے رجال ثقفہ ہیں۔ ناظرین کرام، غرناطہ کا ایک آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ حکیم و طبیبوں کے پاس جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی تندرستی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک درخواست زائرین طیبہ کے ہاتھوں لکھ بھیجی، جس کا کچھ مضمون یوں تھا: یہ شخص طویل عرصے سے سخت بیماری میں مبتلا ہے اور شفا کی درخواست ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے وسیلے سے شفا کا طالب ہے۔ اس کے قدموں کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ صرف ہاتھ سے اشارہ کر سکتا ہے۔ یا خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے شفاعت فرمانے والے، یہ ایک ایسے بیمار کی درخواست ہے کہ جس کا دل رو رہا ہے اور نگاہیں شرم کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں۔ آپ کی ظاہری حیات اور اس کے بعد بھی ہم آپ سے پر امید ہیں کہ آپ یقینی خطروں کو بھی دور فرما دیں گے۔ ناظرین، جو ہی وہ قافلہ روزہ اطہر پر حاضر ہوا اور درخواست میں لکھے اشعار پڑھے گئے تو وہ بیمار بالکل تندرست و توانا ہو گیا۔ جس آدمی کو درخواست دی گئی تھی، جب وہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مریض ایسا تندرست ہو چکا ہے جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ اس امت کو پروردگار عالم نے مختلف خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کے لیے دعا کی اہمیت اور افادیت بہت بڑی ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اپنی حاجات اور ضروریات کو اپنے خالق اور مالک کے سامنے بغیر کسی جھجک کے پیش کر کے اپنی مراد مانگ سکتا ہے۔ جو شخص دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے لیے عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ مومن، اور اس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ ناظرین کرام، حدیث کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں ملتی ہیں جن سے دعا کی حقیقت، اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رطب اللسان رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہمیشہ دم دعاؤں میں مشغول رہتی تھی۔ کبھی ان دعاؤں سے
دنیاوی اخروی بھلائی اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے طلب کرتے تھے، اور کبھی دنیاوی اور اخروی شرور سے پناہ چاہتے تھے۔ ہمیں بھی دعا مانگنے کا معمول بنا کر اپنے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کر لینا چاہیے، چاہے جتنی خوشحالی آ جائے اور جتنا آرام و سکون کی زندگی گزر رہی ہو۔ دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں اس سے بندہ اپنی بیمائیگی اور ضعف، عجز و انکساری اور اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ قرآن کی وہ صورت جسے پڑھنے سے حاجت فوراً پوری ہونے کی دعا کی جاتی ہے اور وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے، یعنی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ صورت یہ ہے۔ اس صورت کی تلاوت سے اللہ کی مدد اور مشکلات کا حل ملنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ فتح کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حاجات پوری کرتا ہے اور مشکلات دور کرتا ہے۔ اس صورت کی تلاوت میں برکت ہے، اور یہ صورت مشکلات کے حل کے لیے اور کامیابی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ صورت ایمان کی قوت بڑھاتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب تر لے آتی ہے۔ اگر کسی خاص مشکل یا حاجت کا سامنا ہو تو سورہ فتح کو 7 بار، 11 بار، 21 بار یا پھر 41 بار پڑھنا چاہیے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں اور اس کے بعد دعا کریں اور اپنے مقصد کے لیے مدد طلب کریں۔ انشاءاللہ ایک دن میں حاجت پوری ہوگی۔ سورہ فتح کو پڑھنے کے بعد دعا میں اللہ سے اس حاجت کو پوری کرنے کی درخواست ضرور کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے سورہ فتح کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے دعا کریں اور اللہ کی رضا کے لیے صبر و استقامت اختیار کریں۔ اللہ آپ کی حاجات ضرور پوری کرے گا۔ جو بندہ اس سورت کو روزانہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے۔ تو لازمی کوشش کریں کہ اس سورہ مبارکہ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ چند ایسے اذکار بھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ان اذکار کی وجہ سے ان کو پڑھنے والے کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتلاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و خیال میں بھی نہ ہو۔ ناظرین کرام، استغفار کی کثرت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ایسا شخص اول تو کسی بھی قسم کی مشکل میں نہیں پھنستا، لیکن اگر کبھی شیاطین کے حملے کے سبب کسی سخت مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہو بھی جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فوری طور پر اس کی مدد فرماتا ہے اور فوری اس کی ہر حاجت اللہ کے حضور شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ ایسا شخص جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیتا ہے، تو اس شخص کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یقیناً استغفار کی کثرت انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ بلا شبہ ایسا انسان دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیابی ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، یعنی جو شخص اس دنیا میں استغفار کی کثرت کرتا رہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے اس کے استغفار کے سبب دنیا میں تو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا ہی کہ جن کا ان سے گمان بھی نہ ہوگا، لیکن آخرت میں بھی ایسے شخص کے لیے کامیابی ہے، اور یقیناً آخرت کی کامیابی تو بس جنت ہی ہے۔ تو جس شخص کو آخرت میں جنت کا حصول مل جائے گا تو اس سے بڑی کامیابی اس کے لیے اور کیا ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے تمام اعمال کا حکم انسانوں کو دیا ہے، لیکن ایک ایسا عمل بھی ہے کہ جس کا حکم انسانوں کو بھی دیا گیا ہے اور جو خود اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے فرشتے بھی ہر وقت کرتے ہی رہتے ہیں، اور وہ عمل نبی رحمت، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا عمل ہے۔ اب بتائیے کہ بھلا اس سے بڑا کون سا عمل ہوگا کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی انجام دیتا ہے اور اس کے فرشتے بھی انجام دیتے ہیں؟ تو بلا شبہ جو شخص اپنی روزمرہ کی زندگی میں درود و سلام کی کثرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اور اس دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ ایک بار اللہ کا کوئی سا بھی پیارا نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں، اور اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔